آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے سلاستن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم قالوا خابوا وخسروا یا رسول اللہ من ہم قال المسبل والمنان والمنفق صلته بالحلف الكاذب۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ترائے قسم دے لوگ ہیں، ترائے قسم دے لوگ ہیں جنہیں نال اللہ تعالیٰ نے قیامت لڑی کلام بھی نہیں کرنا، اللہ پاک نے بات بھی نہیں کرنی، اللہ نے علامنا بھی نہیں، اللہ نے بولنا بھی نہیں۔ ترائے قسم دے لوگ ہیں تے نمبر 2 اللہ پاک نے انہاں دی طرف دیکھن بھی گوارا نہیں کرنا، اور نمبر 3 اللہ پاک نے انہاں کو پاک ہی نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے چوتھے نمبر تے فرمایا انہیں کو اللہ نے دردناک عذاب دیونے، دردناک عذاب۔ 4 سزائیں ترائے قسم دے بندے، سزائیں 4 تے بندے ترائے قسم دے۔ پہلی سزا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک گال کرن گوارا نہ کرے سن۔ دوجی سزا ہے اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ تیجی سزا ہے اللہ پاک کرن گوارا نہ کرے سی۔ چوتھی سزا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب نے۔ حضرات صحابہ کرام آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر اے بندے تباہ و برباد تھی گئن، اے بندے خسارہ پا گئن، اے بندے گھاٹا پا گئن، اے بندے نقصان پا گئن۔ اے کیڑے بدبخت ہیں جنہیں کو اللہ پاک نے دیکھن گوارا نہیں کرنا، اللہ پاک نے علاون گوارا نہیں کرنا، اللہ پاک نے پاک کرنا گوارا نہیں کرنا۔ تے نمبر 4 اللہ نے دردناک عذاب دیوڑے۔ انہیں دی نشانی کیا ہے، انہیں دی شکل و صورت کیا ہے، انہیں دی علامت کیا ہے، انہیں دی پہچان کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے او میرے صحابہ اترائے قسم دے بندین جنہیں کو اللہ پاک نے دیکھن گوارا نہیں کرنا، انہیں وچوں پہلا بندہ بدبخت کیڑا ہے؟ فرمایا المسبلو المسبلو المسبلو، جیڑا بندہ اپنی زندگی شادر تے شلوار، اپنی منجلی تے اپنی لنگی تے اپنی دھوتی تے اپنی چادر تے اپنی شلوار ٹکنے تے گٹیں کے جھکی رکھ دا ہوئے تے اپنے ٹکنے چھپائی تے لکائی رکھ دا ہوئے، اے میری امت داؤ بدبخت ہے جے کو اللہ پاک نے قیامت لڑی دیکھن گوارا نہیں کرنا۔ حالانکہ سارے نزدیک تک کوئی حیثیت ہی نہیں، ایک وسا کوئی شاید سمجھ دے ہی نہیں بھی یہ تک کوئی معاملہ ہی نہیں، کوئی حرج نہیں۔ جڑے ویلے نماز چاہ کئی لوگ ہیں جڑے نماز چاہے تھے انہیں شلوار اونچے کیتی چاہ، پینٹ بھی اونچی کیتی چاہ، جڑے ویلے باہر گئے وال اجا باہر پجے کہنی ہوندے اتھائی مسلے تے اٹھی کھڑے ویندے پہ انہوں تے وال پینٹ تلے تے شلوار تلے۔ حالانکہ تعلیم رسول ہے، فرمان رسول ہے کہ مسلمان بندے کو مرد دی بات ہی نہیں بھی ہے، مرد دی کہ مسلمان بندے کو چاہیے کہ گٹے کو ٹکنے کو ننگا رکھے، اندھے واسطے ضروری ہے۔ شادی تے میں نہ پہ خوشی سے سفر سے دکان تے بیٹھے نماز چندہ پہ کوئی معاملہ ہی سی چادر شلوار اور ٹکنے کے اونچی رکھے، کوئی بھی ایشو ہے توڑے، کوئی بھی اندھی مصروفیت اندھے واسطے ضروری ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جڑے ویلے زخمی کیتا گیا، آپ تے جڑے ویلے حملہ تھی آئی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مرض بستر تے لیٹے ہوئے تے آپ نے اجا تک آپ موت و حیات دے کشمکش جن تے آپ اجا مرض بستر تے لیٹے ہوئے جیویں جیویں لوگیں کو پتہ لگ دا گئے وہ آپ دی تیمارداری کرن دے گئے، بیمار پرسی کرن پچھن پیان دے۔ حضرت سیدنا عمر کو ایک نوجوان آ کے پچھن لگا
تیمارداری کیتی ہے بیمار پرسی کیتی ہے تے تیمارداری کر کے انہیں ونجن لگے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی نظر پائے گئی ہے کہ ان دی جڑی چادر آئی وہ گچیں کے تلے آئی ٹخنے کے تلے آئی گھلیں دی ودی آئی حضرت سیدنا عمر مرض بستر تے لیٹے ہوئے ہیں اپنی طبیعت نال مقابلہ پہ کریں ہیں لیکن والوی نبی پاک دی مخالفت دے کے چپ نہیں رہی ہے آپ نے آواز دی تھی فرمایا نوجوان کو میرے ساتھ لاؤ نوجوان آندہ گئے جی امیر المومنین فرمایا جڑا بیمار پرسی کر کے ثواب کمائی وے نہیں اے ثواب تک وہ اللہ نے نہیں دیونا آدھے امیر المومنین وجہ کیا ہے آپ نے فرمائے اپنی چادر ٹکنے کے تلے کی تھی ودائیں ہو سکتے ترے اتے اللہ ناراض ہو بنجے اللہ تری تیمارداری دا اجری تکو عطا نہ کرے ہی مستے نبی سیدی تعلیم آئی میں عمر دیکھ کے کیویں برداشت کراں میڈا نوجوانا تو میرے نال محبت کریں نہیں میری تیمارداری کریں نہیں لیکن میرے نبی دی مخالفت کریں میں عمر کے برداشت نہیں ہوندہ چادر اپنے گچیں کے اچھی کر ایہا میرے نبی پاک دی تعلیم ہے نہ تے آنکھیں نہ ہون گھر آئے کو کیویں آنکھاں جی میں ایسا آدھیں یار مہمان ہے ٹور رہے بیمار پرسی کی تیسی میں پھکا کراؤں کو نا 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 یہ گالی کیا نہیں کر دیتی کرو کوئی مہمان آ گئے کوئی دوست قریبی ہے اگر ان دے اندر کوئی چھوٹی موٹی لچا کے ان دی اصلاح کر چھوڑی کرو لیکن آسان انداز ہے پہلے سمجھائے نے کہ تیری میرے نال محبت بڑی ہے تو ٹور رہی تیمارداری کی تھی اللہ تک وجر دے سی لیکن حالت تلیق نبی پاک دی مخالفت کیا کر رہی گال کر دے میں جڑے ویلے جناب رسول کریم علیہ السلام یہ بات سمجھائی نے کہ اے ہون چھوٹا جیاں کام ہے چھوٹا جیاں ہون تو اکو میں آکم بھی فلسطین ونجن چاہن دے ہو مظلومیں دی خاطر آگ سو جیا ہاتھ کھڑے ہو سنڈوائیں لڑن تے تیار ہیں شہید تھیمن تے تیار ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے جان قربان کیا کرے سوں ساکنے شلوار دا پانچا اوچا نہیں تھی رہا جان قربان کیا کرے سوں سارے کنے گیٹے ننگے نہیں تھی رہے آدھے نوکری دا مسئلہ ہے مولوی صاحب سنت دی خاطر نوکری قربانی کرنی کو بھی کر چھوڑ ورنہ پاکستان اس کوئی ایسے ادارے نہیں کوئی ہومن اللہ ماشاءاللہ ورنہ کوئی ایسے ادارے نہیں جڑے تو آرہے اے زور دے من کہ یارے کیا پہ کر رہے ہو کہنا تو ساں بالکل پینٹے جری اپنے گھنوں کو ٹونگن حساب دے ٹونگی ودے ہو سو تے ادارے اچ مایوب سمجھاوے سی تو ساں ہی کرو کو کٹواؤ چاہ اوہی تے کٹویں دے ہو جیڑی پینٹ پاون والا گھن دے کو بنویں دے کا نہیں بنویں دے کیڑا بندہ ہے جڑا ایویں پینٹ گھن دے دکان تو ون کے بس ہی کا نہیں ہوندا اکثر پینٹاں وجاں ہونجن انہاں کولا سیویں بنویں دن تے گچیں کولو اونچی پیمائش کر کے بنواؤ چا کیا خیال ہے بھئی بجائے نماز دے ٹائم ٹونگن دے اگے پیچھے ٹونگن دے بندہ کوشش کرے بھی سنت عمل کرے روزی روٹی اللہ دے ہمیں اے نہ ہوئے قیامت علی اللہ دیکھانی گوارا نہ کرے شلوار اچھی ہونی چاہیے لنگی چادر منجلی اچھی ہونی چاہیے تھوڑا جہاں بندہ اپنے آپ تے غور کرے نبی کریم علیہ السلام نے پہلا بندہ دشے بدبخت جہاں اللہ پاک نے دیکھنی گوارا نہیں کرنا لیکن مردیں دی بات ہے یاد رکھائے نبی کریم علیہ السلام کے عورتیں آ کے پوچھا بیبیاں آ کے پوچھا اللہ دے پیغمبر سانے بارے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا تساں گٹے ٹخنے لکا کے رکھو چھپا کے رکھو عورت دا کامے ہو اپنے پیر کو گٹے کو ٹخنے کو چھپاوے مرد دا کامے ننگا کرے اساری کیفیت ہے کہ اساں گٹے ٹخنے لکائی ودیں تے اوڈو دوجھے پاسے کیفیت ہے کہ او گٹے ننگے انہوں دا رواج ہے انہوں دا اے سسٹم ہے انہیں کو کوئی بندہ گال نہیں کرنا جے گال کرو آدم سارا مزاج ہی میں ساکو کوئی بندہ گال کرے ایسا کریں نہیں آکیا بھی سارا مزاج ہے حالانکہ وہ مزاج انہوں دا ہے تعلیم انہوں دی نہیں عورتوں تے بی بیاں آکے آکھن لگیاں اللہ دے پاک نبی سادے بارے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا چادر تواری گھلیج کے ٹورے گٹے ٹکنے پیر لکے ہوئے ہوئے تے پتہ کیا آجان آدھن اللہ دے پاک نبی اسان جڑے ویلے ٹر جاویں جاؤں جائیں چادر پاتی وجاؤں جائیں چادر گھلی نہیں ودی ہوں دیئے ٹکنے لکے ودے ہوں دینا وینجے ہی میں سامنے اروڑی آویں دیئے گاندہ آویں دے
کوئی ایسی ناپاک تے پلیت جگہ آویں ہے اللہ دے نبی سادے واسطے کیا حکم ہے اساں چادراں اچھا کر سک جائیں یا نہ تھوڑی دیر واسطے ایویں میٹر 2 میٹر دے فاصلے واسطے بعد چتلے کر گنو تاکہ چادر خراب نہ تھیوے کپڑا پلیت نہ تھیوے اروڑی گزرنی پندی ہے مٹی گزرنی پندی ہے کوئی ناپاک جگہ گزرنی پندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے او میری امت دیاں ماما بہنا بیٹیاں میں تو آپ کو تعلیم دینا جڑے ویلے ناپاک جگہ آوے اروڑی آوے یا گاند والی جگہ آوے تو ساں اپنی چادر تے شلوار گچیں کے اچھی نہیں کرنی راہن ڈیمڑے ایویں ٹردہ راوڑے رہیے گال تواری چادر دے کنارے ناپاک تھی ویسن رہیے گال تواری چادر دے کنارے پلیت ہو ویسن رہیے گال تواری جڑی چادر ہو سکدے ناپاک ہو ونجے تے میں تو کو اگلا طریقہ بھی دسے نا جڑے ویلے اے ناپاک جگہ کرا سکر گھنسو وال جڑے ویلے جا آسی پاک مٹی اچھ اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے جڑے ویلے تواری ناپاک چادر دا ٹکڑا پاک جگہ تے لگ سی اللہ توارے سارے چادریں کو پاک کر دے سی اے تھوڑی دیر واسطے تواری چادر دا ناپاک ہومن برداشت ہے گٹے دا ننگا ہومن برداشت نہیں کوشش ہی ہاتھ کروں جا آدن نہیں سی اللہ سیاں مولی صاحبہ دعا کرو اللہ حکمران حضرت عمر جیاں دے وے آنکھو آمین چاہیدہ ہے کدہ ہی نہیں آ سکتا لیکنو میری گل تو ساکسو کیوں مولی صاحب جری سکتی اللہ اگر آنن تے آوے ہاں اللہ ہی صورت جڑے سکتے جنہ ریایا حضرت عثمان تے حضرت علی جائیں ہو سی ہاں صحیح ریایا نہ چہرے کے نظرے بھی یہ ریایا ہے نہ شلوار کے تے پانچے کے نظرے بھی یہ ریایا ہے اسلامی حکومت دی نہ دکانداری کے نظرے بھی یہ اسلامی حکومت دی ریاست دی ریایا ہے این نہیں ہوتا حضرت عمر جے حکمران اولے آنا جڑے ویلے حضرت عثمان حضرت علی جہیں ریایا آئی میں اپنے ہوتے اسلام چوکھا نافذ کی تھے میرا دلیا دے مائی میں ڈاڑی شاڑی منہ گھورا گپا تھی ماں توڑے علی کا میرا دلیا دے میں شلواری میں ولے علی بنوا کے تے کھری لکی ودی ہوئے تے مائی ذرا پوزے نال ٹورا میں توڑے معاشرے دا حصہ نہیں میں توڑے اچکائی نہیں پلیا میں اگر توڑے سارے معاملات اپنے وچوں ختم کر سکتا ادنا جی کوشش کرنال تے تساں بھی کوشش کرنال کر سکتے ہو کیا خیال ہے بھئی کوئی مشکل تکائی نہیں تھوڑا جہاں بندہ ہیلا کرے اللہ وسیلہ بنا دے سی کیا ضرورت ہے اے میرے نبی دی تعلیم ہے جیڑی شاہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وے او گھن گھنو بھئی عقل مننے نہ مننے برادری مننے نہ مننے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے او جڑا پلیت توڑا کپڑا تھی سی والا پاک مٹی تے ٹچ تھی سی او پاک تھی گئی ٹینشن ختم اچھی نہیں کرنی چادر اسا کم از کم اپنی دھی بھین دا لباس تا ٹھیک کروں اپنا لباس تا ٹھیک کروں باقی چیزاں تا ساریاں پرے دی بات ہے اسلامی نقطہ نظر نال اپنا لباس تا مسلمانے والا بڑھاؤں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ شلوار چادر اپنی گچیں کے اونچی رکھ دے مرد اور جیڑی بی بی اپنے گچیں کے جھکی رکھ دیئے اے صحیح مانے امتیاں تو جیڑا بندہ اپنی چادر تے شلوار گچیں کنے جھکی رکھے جیڑا مرد ہے قیامت علی نہیں اللہ دی بارگاہ چاسی اللہ تبارک و تعالی دو دیکھن گوارا نہ کرے سی وجہ کیا ہے جیڑے ویلے کپڑا گٹے دے تلے تھی وے جیڑے ویلے کپڑا تے شلوار دا یا چادر دا کھریے چ لگے وال کپڑے دا مزاج ہے کپڑا گھلیج کے ٹر دے وال جیڑے ویلے کہیں دا کپڑا گھلیج کے ٹر دا ودا ہوئے آٹومیٹک اندے اندر تکبر آوے دران دے نبی پاک نے فرمائے اے چادر گھیل کے ٹرنا اے تکبر ہے تے تکبر علی چادر جیڑا اپنے چ پیدا کرے اللہ ہی دے نال علامن گوارا نہ کرے سی آکڑے یا کہنا یہ تکبر صاف ظاہر ہے جڑے بنویندن پہندن انہوں کو پتہ ہے
سادی شلوار تے ٹکنے تو اونچی سونی لگ دی ہے خوبصورت لگ دی ہے دنیا میں جن جیتا نے مارے ویا دے ادھا میٹر بیا کپڑا چا گھنے آوے خیر تے آوی نہ میرا بھائی دنیا دے تانے برداشت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ ہے حضرت سیدنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ ہے جڑا چادر شلوار گچیں کے اونچی رکھے اللہ قیامت نہیں دیکھن گوارا نہ کرے سی سارے رشتہ دار علاوہ تے تیار نہیں قرآن گواہی دے اولاد ماں باپ بھینی بھرا بیوی بال بچے قریب آون تے تیار نہیں ایک کو ذریعہ تے آسرا ہو سی جو اللہ کئی طرح میں سارو دیکھے نفس و نفسی دا عالم ہو سی سورج سوانے زیدے برابر ہو سی زمین تانبے علی کار گرم ہو سی آسرا صرف اللہ دا ہو سی جے اللہ ہی دیکھن گوارا نہ کرے دسا بندے دا کیا بن سی کرے سو عمل آج کے ہی شروع کر دے سارے اللہ دی قسم ہے اگیں پیچھے بھی بندہ شلوار کی چنکل اونچی کیتی ودا ہوئے نا جیڑے بندے دی دید پوے وہ ضرور سمجھ دے بندہ نمازی بھی ہے تے بندہ مسلمان بھی ہے تے بندہ سلجھا ہویا بھی ہے انہا مطلب ہے کہ نبی پاک دی بات دا پتہ ہے او والوں دے کنے خیر دی امید بھی رکھ دے خیر دی امید یہ پہلا بندہ آوے دوجھے بندے دے غور کر نبی کریم علیہ السلام نے دوجھے بندے دا ذکر فرمائے آپ نے فرمائے والمنال او بندہ میری امت دا جیڑا کہیں تے احسان کرے یا کہیں نال بھلائی کرے یا کہیں نال چنگائی کرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے احسان کرن دے بعد بھلائی کرن دے بعد چنگائی کرن دے بعد فرمایا وال چنگائی یاد دیویں دا وداؤں دے تانے مریں دا وداؤں دے یاد دیویں دا وداؤں دے فلانا موڑ یاد کر میں تیرے نال فلانی چنگائی کیتی آئی فلانی بھلائی کیتی ہم اللہ دے پاک نبی فرمائے جڑا احسان کر کے بھلائی کر کے کوئی یاد ودا دیویں نہ ہوئے اے جا بدبخت اللہ کو دیکھن گوارا نہ کرے سی بڑے جی پر نائیس تے جا جاتے ودا دہا یاد کر تیری بیٹی دا خرچہ میں دیتا اللہ دی قسم ہے بندہ یہ گال سن کے ہی مر وے دے نیکی کر دریا میں ڈال بھائی کیا ضرورت ہے والوں کو جتاون دی تے احسان یاد نہیں آمن دی حضرت سیدنا بلال حبشی نے نبی پاک دی وفات دے بعد اذان دیوان چھوڑ دیتی ہے بڑا لوگ آدھے رہ گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آکھانے تساں کو مل گھدا آزاد کتابے تواری نہ مڑے سی تساں آکھو جناب ابو بکر صدیق نے فرمائے بلال چلو میری من چاہ یار حضرت بلال آدن اگر احسان سمجھ کے میں کنے منویں دے پیو تگال کرو میں حاضر ہاں اگر میں کو اللہ واسطے آزاد کتاب ہے بل میرے ہوتے دباؤ نہیں میں پا سکتے صدیق اکبر نے ایک لفظ بھی منہ وچوں نہیں ہلایا سر تلے سٹ کے چپ کر کے لگے گئے ساتھیاں کو آکھنے میں دوبارہ آہداں تے ایک مل گھنن والی نیکی میری متاں ظاہر تھی احسان کر کے جتامنا نہیں بندہ جیندر علی نیکی کیتی وے اچھائی کیتی وے بات ٹھیک ہے اگر وہ توادہ نہیں بنیا بلائی ٹھیک ہے آپ اللہ اجر رسی تو آپ وہ کو تانے نہیں دیونے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جیڑا بندہ احسان کرے والے احسان کر کے جتاوے جتلاوے ایسا بندہ ہے جیڑا قیامت اللہ کو دیکھڑ گوارا نہ کرے سی قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اپنے اعمال ضائع نہ کرو اپنے عمل برباد نہ کرو اپنے عمل باطل نہ کرو یا اللہ کیڑے اللہ فرمیندے بالمن والعذا جڑے ویلے کہیں تے احسان جتے دے ہو انہلے کو تکلیف تھی دی پئی ہوندی ہے جڑے ویلے کہیں کو تکلیف دے سو اللہ تو آجاں ساریاں نیکیاں ضائع کر دے سو اللہ توڑے سارے عمل خیرات دیتی وے تعاون کیتے وے صدقہ کیتے وے یا کوئی کہیں نال کوئی تعاون کر چھوڑے وے اللہ دے پاک نبی فرمائے والوں کو یاد نہ دیوایا کرو اے لوگے کو تکلیف نے ونا لی گالے پہلا بندہ جڑا چادر شلوار ٹکنے کے جھکی رکھے دوجا بندہ جڑا احسان کر کے جتاوے تے تریجا بندہ کیڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے والمنفق سلعتہو
بالحلف لکاذب. او بندہ جڑا بندہ سودے وچ نہ ہوے، تجارت کرے نہ ہوے، دکانداری کرے نہ ہوے، خرید و فروخت کرے نہ ہوے تے کوڑی قسم چا کے سودا ویچے، قسم چیندا پے تے کوڑی قسم چیندا پے، جھوٹی قسم چا کے اپنا سودا وچیندا پے. اللہ دے نبی فرمائے انجے بندے کو اللہ قیامت لڑی دیکھن گوارا نہ کرے. اللہ دی قسم ہے میرے کنے یہ چیز اتنے دی آئی پئی ہے حالانکہ ہوں دی نہیں. یعنی چیز ویچنی کوڑی قسم چاہ کے، کوڑ ویسے منع ہے، جھوٹ ویسے منع ہے، تے والا جھوٹی قسم چاہونا یہ تو بلا اولا منع ہے، جھوٹی قسم چاہونا. فرمایا جڑا بندہ جھوٹی قسم چاہ کے سودے ویچے فروخت کرے ایکو بھی اللہ قیامت تالی دیکھن گوارا نہ کرے. اسا جھوٹ بول کے نے اپنے معاملات حل کرنے، اسا لوگ تے احسان کر کے ول جتیندے ہیں. چادر سلواری ساری ٹکنے کے نیچے جھکی ہے تے دساؤ بلا ہن کیویں اللہ دی رحمت آوے. کام ہی سارے ہوئن جنہاں دے بدلے چ اللہ ناراض تھی. اگلی بات سن ذرا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ترائے قسم دے بندے جنہیں دو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی، اللہ علاون گوارا نہ کرے سی، اللہ پاک کرن گوارا نہ کرے سی. اللہ دے پاک نبی کیڑے بندے ہیں؟ آپ نے فرمائے اللہ کل والدیہ، چوتھے نمبر دا بندہ ہے. حدیث بھی یہ بندہ چوتھا بنیا ترتیب نال تے دوجی حدیث دی روح نال پہلا بندہ بنیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی حدیث اج فرمائے چوتھے نمبر دا بندہ ہوئے جے کو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی او بندہ ہے جڑا اللہ کل والدیہ، جڑا اپنے پیو ماں دا نافرمان ہوئے، باغی ہوئے، کو اللہ قیامت لڑی دیکھن گوارا نہ کرے سی. پیو ماں چنگے ہومن، حق بھی دیندے ہومن، تربیت ہی کرندے ہومن، پیار ہی کرندے ہومن تے پیو ماں دی نافرمانی بندہ کرے سمجھو اللہ دی نظر رحمت کے محروم تھی ویسی. پیو ماں دی فرما برداری کرنی، اف تک بھی نہیں آکھنا، آکھن مننے ماں باپ دا، اے میرے قرآن دا فیصلہ ہے، حدیث دا فیصلہ ہے، اف تک بھی نہیں آکھنی. آدھے مولانا گال ہی ہو جی کرنن جڑی اکل چی نہیں اندی. بھئی جیڑی گال پیو ماں دی اکل چ نہ آوے ہوں گال دا تے احترام کرنے، جیڑی گال پیو ماں دی اکل چ آوے ہوں دا احترام کرن کوئی کمال تا نہیں، او تے اکل چ آئیے احترام کیتے وے. جیڑی گال اکل چ نہ آوے تاں احترام کرنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ابا آزر اپنے پتر کو کھڑا دا جو میں تک مار دے ساں، رجم کر دے ساں، گالیں باتیں غصہ کاوڑ گالیں ساریاں ابراہیم نبی دے مزاج دے خلافاً، لیکن والوی اللہ قرآن چاہ دے حضرت ابراہیم بار بار آتے یعنی یا آباتی یا آباتی یا آباتی، یعنی یا آباتی دے وچ ادب موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابے دے ادب کو نہیں چھوڑیا، با ادب رہ گیا. ادب تے کرو، عزت تے کرو. لکھیا وداؤں دے ٹرکیں دے پیچھو ماں کی دعا، یہ میری ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا. صرف ماں نہ، ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا. یہ سب میری ماں باپ کی دعا کی برکت ہے. ماں دے نال باپ کوئی رلاوڑ. نبی کریم علیہ السلام فرمائے العاق لوالدیہ، جیڑا ماں باپ دا نافرمان ہے اے آک. اے جیڑا پیو ماں اولاد دے بارے آک نامہ کرنن، آک آک نامہ کیا مطلب؟ یہ سارے کے آزاد ہے. یعنی جیڑی اولاد اپنے پیو ماں دی مخالفت کی دی ودی ہوئے، فرمایا کہ قیامت نہیں اللہ ہی کو دیکھن گوارا ہی نہ کرے. تے ماں باپ کی نے بھی گزارش ہے وہ اپنی اولاد دی تربیت اور اولاد دی محبت چی کمی نہ رکھیں. ماں باپ دا بھی حق ہے کہ اولاد دے اندر انصاف کرن تاکہ اولاد کو بغاوت مخالفت دا موقع ہی نہ ملے. ماں باپ دی بھی کچھ مسٹیک ہوں دیئے، ماں باپ کے بھی کچھ بھول تھی دیئے. فرق رکھ دے ننگے لگوٹھے دا ماں باپ جڑا خدمت گزار زیادہ ہویا اون دے نال پیار زیادہ ہویا، جڑا بیا ہویا ذرا تھوڑا جا مزاجن سخت ہویا اون دے کنے دور ہویا مالو باقی بن گیا. ہی نہیں کرنا، ساری اولاد کو ہی کے پلیٹ فارم تے رکھنے، ساری کو برابر دا پیار دیونے. ایک بندے کو جواب دیتا آنے سے اولاد کیڑی پیاری ہے تو آکوں؟ بیٹی پیاری ہے بیٹا، وڈا پیارا ہے یا چھوٹا؟ وہاں کسی ہیں سارے گوڑ دی ماندن، گوڑ کو جڈو موں لاؤ مٹھائے. چنگا جواب آنا. اصل تے یہ جائے سوال پوچھنا لے فتنہ پیدا کرنے دی کوشش کرنا. تو آکوں کیڑا پیارا ہے سہی؟ بھئی سارے پیارے نا اولاد جو ہے.
گوڑ کو جڈو منہ لاؤ نو مٹھے اولاد دی تربیت چی کمی نہ آویں پیار چی کمی نہ آویں تو انشاءاللہ اولاد مخالفت نہ کرے سی جی اولاد مخالفت کرے چا بغاوت کرے چا تے وال قرآن اچ پڑھو چا نوح علیہ السلام دے پتر کنان دا کیا حشر تھیا رب نے پانی اچ غرق کر دیتا کیونکہ اللہ آدھے ہوں اپنے ابے دی مخالفت کی تھی گئی چوتھے نمبر دے کیڑا بندہ ہے اللہ کولے والدیہی جڑا پیو ماں دی مخالفت کرے تے پنجواں کیڑا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے المرأۃ المترجلۃ متشبہۃ بالرجال آپ نے فرمائے جڑی عورت مرد بنن دی کوشش کرے جڑی عورت مرد نال مشابہت کرے ایسی عورت دو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی لباس مردیں دی طرح والیں دی کٹ مردیں دی طرح چہرہ مردیں دی طرح ساری وضاقتہ مردیں دی طرح تے بات بھی مردیں دی طرح عورت کو اللہ پاک نے بڑا بھرم دیتا ہوئے ہے عورت بن کے راوے جیڑی عورت مردیں دی مشابہت کرے اللہ دے پاک نبی فرمائے ایسی عورت تو اللہ پاک نے قیامت نہیں دیکھن گوارا نہیں کرنا اللہ نے علامن گوارا نہیں کرنا تے چھیواں بندہ کون ہے امام کائنات نے فرمائے ودیوس چھویں نمبر تے او بندہ ہے جیڑا بے غیرت بندہ ہے جیڑا دیوس بندہ ہے دیوس بندہ کیا مطلنی اللہ دی بارگاہ جاسی اللہ پاکیں بندے دو دیکھن گوارا نہ کرے سی دیوس اسائیں دیوس آدھے حدیثی دیوس آدھی ہے جنہ معنی بڑھ دے بے غیرت اور دیوس تو بے غیرت کون ہے وہ تو آپ سمجھ دے ہو جیڑا اپنی بیٹی دے معاملے چ غیرت نہیں رکھدا اپنی بھین دے معاملے چ غیرت نہیں رکھدا اپنے ایمان دے معاملے چ غیرت نہیں رکھدا اپنے عقیدے دے معاملے چ غیرت نہیں رکھدا غیرت کے ہاتھ دھو باندھے بالکل ہی جی میں بندے آدھے نہیں یار کو تو سینسی کہیں نہیں ہوئے یہ تے ٹس کے ماسی نہیں پیا تھیندا یعنی جیڑے بندے چ غیرت نہیں جیڑا بندہ دیوس ہے نبی پاک نے فرمایا قیامت علی اللہ پاک ہی تو دیکھن گوارا نہ کرے سی تے اگے تو سن دے مرد ٹیک ٹاک کریں چلو کمامن بھائی انہیں دے کوئی شغل ہے ہون اللہ دی قسم افسوس ہے انہیں ظالمیں اپنے ظالی تے اپنے بیوی کو بھی نال ٹیک ٹاک کر بنا دیتے تے اپنے نال رکھیا ہویا ہے جیڑا کم آپ کریں دن وہ کم بے پردہ انہیں دی بیوی کریں دی تے بعض اسائیوں جائیں لوگ بھی ریٹھن وہ بھرا اپنی بھین دی ٹیک ٹاک بنے دے تے ولا اپلوڈ کریں دے ایسا بھرا کر بغیرت نہیں دیوس نہیں تا کیا ہے پردے دا کوئی ایشو کہیں نہیں غیرت دا کوئی ایشو کہیں نہیں میرے خیال ہے سارے یہ چیز بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے سیر تلے سٹ بانے ہیں اکھا نواہ بانے ہیں چپ کر بانے ہیں ایک وعدن دیوس بڑھنا اللہ دے نبی فرمائے جڑا بندہ دیوس ہے غیرت نہیں رکھدا تے اللہ کو قیامت علی دیکھن گوارا نہ کرے سی اتھا ساں وہ اے انجے سادہ جڑا شگیر دے چھوٹے لاکھ انہیں سادے آ تے اے سارے گھر انداتے ایسا انہیں دے گھر ویندے آسے کوئی حرج کہیں نہیں کوئی پردہ کہیں نہیں ہون وڈا تھیا ودے کوئی حرج نہیں سارے بال سارے جان دے کہ جڑی وڈی بات ہے حالانکہ جلے بیٹیاں جوان تھی ونجن بندہ سکے بھڑیں جے کوئی آخ دے وے سارے گھر دی حویلی جنائے کرو غیرت دا مسئلہ ہے اتھا تو لوٹیں زودی جھلار چاٹے نبی پاک جنت حضرت عمر دے محلے چ پہن پیان داخل نہ تھیان واللہ عمر میرا دل آدھا میں تیرے جنتی مکان داخل تھی وہاں لیکن تھیا کین میں فرمایا تھی پو وہا میرے نصیب جاگ پو میں نا فرمایا عمر میں تھی نا پیامی فذکر تو غیرتا کا میں کو تری غیرت یاد آگا کہ تم بغیر اجازت دے کہیں دے گھر داخل نہیں تھیندا نہ تھیواں نہیں تیری اجازت کہنا آئی میں میں داخل تھیواں ہاں میں کو تیری غیرت یاد آگی یہ چھی بندے توارے سامنے میں ذکر کیتے میں چادر شلوار ٹکنے کے جھکی رکھنا لا نمبر 2 جڑا احسان کر کے جتا دے نمبر 3 جڑا جھوٹی قسم چاہ کے سودے ویچے نمبر 4 جڑا پیو مادہ نا فرمان ہے نمبر 5 او عورت جڑی مردیں دی مشابہت کرے
نمبر سی جڑا دیوس تے بے غیرت ہے اے او بندے نے جنہیں تو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی، اور اگر اساں اچھی چیزاں ٹھیک چا کروں اللہ سارا معاشرہ ٹھیک کر دے سی۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے، دعا کرے سو سارے ساتھی، اللہ سب تے رحمت کرے، خصوصاً سارے بھائی عبدالقیوم انصاری صاحب جو کہ محسن جماعت دے بڑے ہی پیارے ساتھی ہیں، انہاں دی طبیعت کافی علیل ہے، بس شفا من جانب اللہ، اللہ اگر شفا دے منتے آوے تے اللہ دے وہ کوئی دیر نہیں، سادہ کام ہے صرف دعا کرنا، اللہ دے سامنے ترلا کرنا، اسا انشاءاللہ دعا کرنے اور یقین ہے اللہ شافی ہے اور اللہ ضرور شفا دے سی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك ولعظیم سلطانك لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء۔ یا اللہ جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔